بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیشنل ٹریڈ آف پاکستان، امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا اکانومی۔ انٹرنیشنل ٹریڈ آف پاکستان، پاکستان کی بین الاقوامی تجارت۔ امپورٹس وہ چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں، اینڈ ایکسپورٹ وہ چیزیں جو ہم اپنے ملک کی بنی ہوئی دوسرے ملکوں کو بیچتے ہیں، اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا اکانومی اور معیشت پر اس کے اثرات۔ The region in which Pakistan is located is very important for international trade کہ خطہ جس میں پاکستان واقع ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بین الاقوامی تجارت کے لیے۔ پاکستان is located at an important and strategic position in respect of sea, air, land routes of the world۔ کہ دنیا میں پاکستان کی جو لوکیشن ہے، جو اس کا محل وقوع ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت اس کی ایک اہم پوزیشن ہے۔ کس لیے؟ سمندر، فضا اور جو زمینی اس کے روٹس ہیں ان کے لیے۔ چائنا از لوکیٹڈ ان دا نارتھ ایسٹ۔ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے شمال مشرق میں ہے۔ انڈیا ان دا ایسٹ، انڈیا جو ہے وہ مشرق میں ہے، وچ ہیو آ بگ شیئر ان دا فیوچر ٹریڈ، جن کا جو ہے وہ فیوچر کی ٹریڈ میں یا مستقبل کی تجارت میں بہت بڑا حصہ ہوگا۔ ان اٹس نارتھ اور چائنا، اس کے نارتھ میں یا اس کے رشیا، اس کے شمال میں جو ہے وہ رشیا ہے، اینڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، وائل ٹو دا نارتھ ویسٹ از دا مسلم ورلڈ، جبکہ نارتھ ویسٹ میں یا شمال مغرب میں مسلم دنیا ہے، وچ از رچ ان آئل، جو کہ آئل سے یا تیل سے مالا مال ہے۔ رشیا نیڈس پاکستان فار ایکسیس ٹو ہاٹ واٹرز، روس کو پاکستان کی ضرورت ہے رسائی کے لیے گرم پانیوں تک۔ ٹریڈ آف دا مسلم ورلڈ ود ساؤتھ ایشیا اینڈ آسٹریلیا از پاسبل اونلی تھرو پاکستان، کہ جو تجارت ہے مسلم دنیا کی کس کے ساتھ، ساؤتھ ایشیا کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ، وہ صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ممکن ہے، بیکاز پاکستان از ان دا مڈل آف دیز کنٹریز، کیونکہ پاکستان ان ممالک کے درمیان میں واقع ہے۔ ایزی ایکسیس ٹو چائنا، چائنا تک آسان رسائی کے لیے سینٹرل ایشیا اینڈ دا مڈل ایسٹ از پاسبل اونلی تھرو پاکستان، سینٹرل ایشیا کی اور جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں ان کی صرف پاکستان کے ذریعے ممکن ہے۔ ایز دا پورٹ آف کراچی از این امپورٹنٹ ہب فار بزنس ایکٹیویٹیز، جیسا کہ جو بندرگاہ ہے کراچی کی وہ ایک بہت اہم مرکز ہے جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان کی۔ ان دا کرنٹ ایرا آف ڈیولپمنٹ، موجودہ دور جو ہے ترقی کا، اس میں نو کنٹری کین سروائیو وداؤٹ انٹرنیشنل ٹریڈ، کوئی بھی ملک جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا بین الاقوامی تجارت کے بغیر۔ سم گڈس ہیو ٹو بی امپورٹڈ فرام ادر کنٹریز، کچھ سامان یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، اینڈ سم گڈس ہیو ٹو بی سولڈ ٹو ادر کنٹریز، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم دوسرے ملکوں کو بیچتے ہیں، which is called imports and export respectively۔ اس کو ہم امپورٹ یا ایکسپورٹ کہتے ہیں، برآمدات اور درآمدات کہتے ہیں۔ میجر امپورٹس آف پاکستان، پاکستان میجر امپورٹس انکلیوڈس پیٹرولیم پروڈکٹس، پاکستان کی جو اہم درآمدات ہیں اس میں پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں، مشینری ہے، الیکٹرانکس ہیں، مشینز ہیں، کارز ہیں، ریفریجریٹرز ہیں، ایئر کنڈیشنر ہیں، چائے ہے، کوکنگ آئل ہے، پاؤڈر ملک ہے۔ About 30% of Pakistan's import come from 6 countries، تقریباً 30% پاکستان کی جو امپورٹ ہے وہ 6 ملکوں سے آتی ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، امریکہ ہے، دا یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، سعودی عربیہ ہے اور متحدہ عرب امارات ہے۔ The main reason for the growing trend to Pakistan in Pakistan's import is to weakness of technology، کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے پاکستان زیادہ چیزیں جو ہے وہ باہر سے منگواتا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن جو ہے وہ ویک
ٹیکنالوجی ہے. ڈیو ٹو ویک ٹیکنالوجی کے ویک ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے وی کین ناٹ میک مشینری، ہم مشینری نہیں بنا سکتے، الیکٹرانکس ہم بجلی سے چلنے کا سامان نہیں بناتے، اینڈ کارز آور سیلوز، اور اپنے لیے ہم کاریں نہیں بناتے. وی ہیو ٹو امپورٹ دیز گڈس ایٹ دا ایکسپینسو آف ویلیویبل فارن ایکسچینج. ہم یہ جو چیزیں ہیں یہ خریدتے ہیں بہت زیادہ مہنگی، جو بہت زیادہ زر مبادلہ جس پر لگتا ہے، وچ از اے ہیوج برڈن آن دا کنٹریز اکانومی، جو ملک کی معیشت پر بہت زیادہ بوجھ ہے. میجر ایکسپورٹس آف پاکستان's میجر ایکسپورٹس انکلوڈ ٹیکسٹائل گڈس پروڈکٹس. پاکستان جو چیزیں باہر بھیجتا ہے ان میں جو مین ہیں وہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں، مطلب کپڑے وغیرہ کی بنی ہوئی چیزیں، جن میں بیڈ شیٹس آ جاتی ہیں، کپڑا آ جاتا ہے، مختلف کوشنز آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے کرٹنز وغیرہ. رائس، چاول، ویجیٹیبلز، سبزیاں، فروٹ، پھل، سیمنٹ، سرجری اکوپمنٹ، سرجری کرنے کے جو آلات ہیں، اسپورٹس اکوپمنٹ، کھیلوں کے سامان، ریڈی میڈ گارمنٹس، سلے سلائی کپڑے، لیدر پروڈکٹس، لیدر کی بنی ہوئی چیزیں، جیولری ہے، اور کیمیکلز وغیرہ ہیں. میجر پورشن آف پاکستان's ایکسپورٹ از ڈائریکٹڈ ٹو 5 کنٹریز. پاکستان کی ایکسپورٹ کا جو زیادہ حصہ ہے وہ براہ راست جاتا ہے 5 ملکوں میں. دیز انکلوڈز ان یونائٹڈ اسٹیٹس، ان میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، امریکہ ہے، یونائٹڈ عرب امریٹس ہے، جرمنی ہے، یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ ہے، اور ہانگ کانگ ہے. ان آرڈر ٹو انکریز ایکسپورٹس، کے انکریز کرنے کے لیے، اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو زیادہ کرنے کے لیے، دیر از این ارجنٹ نیڈ ٹو ناٹ اونلی فائنڈ نیو مارکیٹ، نہ صرف فوری ضرورت ہے نئی مارکیٹ کو تلاش کرنے کی، بٹ آلسو ٹو امپروو دا کوالٹی، پیکنگ اینڈ گریڈنگ گڈس، بلکہ زیادہ بہتر بنانے کے لیے اس کے معیار کو، اس کی پیکنگ کو، اس کی گریڈنگ کو، جو مصنوعات ہیں ان کی. امپروو دا انرجی سچویشن ٹو اوپن کلوز انڈسٹریل یونٹ، جو انرجی کی یا توانائی کی جو کنڈیشن ہے، صورتحال ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کلوز جو یا بند جو صنعتی یونٹس ہیں ان کو دوبارہ سے کھولا جا سکے. مینوفیکچر بیٹر پروڈکٹس بائی یوزنگ ہائی ٹیکنالوجی، کہ اچھی مصنوعات بنانا استعمال کر کے اچھی کوالٹی کی یا بہت عمدہ جو ٹیکنالوجی ہے، ڈیٹ کین کمپیٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ، جو کہ مقابلہ کر سکے بین الاقوامی مارکیٹ کا. دا ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، تجارتی خسارہ. اف a country's export are low and imports are high، اگر کسی ملک کی اپنی بنی ہوئی چیزیں کم ہیں اور وہ باہر سے چیزیں زیادہ منگواتا ہے، that country will run a trade deficit، تو وہ کنٹری جو ہے وہ تجارتی خسارے میں جائے گی. if this deficit increases every year، اگر یہ خسارہ ہر سال بڑھتا ہے، it will be a moment of concern، تو یہ خطرے کی بات ہے یا سوچنے کا یا فکر کا المیہ ہے for such a کنٹری، اس ملک کے لیے. دا میجورٹی آف ڈیولپنگ کنٹریز آر ان ڈیفیسٹس، کہ بہت ساری یا میجورٹی یا زیادہ تر اکثریت جو ترقی پذیر ممالک کی ہے وہ خسارے میں ہے. بیکاز دے سیل دیئر گڈس چیپلی، کیونکہ وہ اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ سستے داموں بیچتے ہیں. اینڈ بائی دا نیسیسٹیز ایکسپینسو، اور جو ضروریات زندگی ان کو درکار ہوتے ہیں ان کو وہ بہت مہنگے لیتے ہیں. پاکستان از آلسو ون آف دا کنٹریز ڈیٹ سفر فرام ٹریڈ امبیلنسز، پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جو کہ شکار ہیں تجارتی تجارت کے غیر متوازن ہونے کے. آور ٹریڈ ڈیفیسٹ از ویری ہائی، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. دا مین ریزن فار دا وائڈننگ ٹریڈ ڈیفیسٹ آر، اب اس کے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایکسیسو ڈکلائن ان ایکسپورٹس کمپیئر ٹو ڈومیسٹک امپورٹس، کہ جو بہت زیادہ ڈکلائن ہے یا زوال ہے ایکسپورٹ کو، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو امپورٹ ہے، جو گھریلو اشیاء ہیں وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ ہے اس سے. ایکسپورٹ پرائسز لوور دین امپورٹ پرائسز، کہ جو ایکسپورٹ کی جو ہمارے ملک کی جیسے بنی ہوئی چیزیں ہیں تو ان کی جو قیمت ہے وہ کم ہے، لیکن جو ہم خریدتے ہیں اس کی زیادہ ہے. دا ڈپریسیشن آف دا نیشنل کرنسی اگینسٹ دا US ڈالر، US ڈالر کے سامنے
جو ملکی کرنسی ہے یا روپیہ ہے اس کی قدر میں کمی. دا ایفیکٹس آف کووڈ-19 آن دا ورلڈ، دنیا پر کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں اسپیشلی آن ڈیولپنگ کنٹریز اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک پر. میجرز ٹو ریڈیوس ٹریڈ ڈیفیسٹ، اقدامات جن سے ہم کم کر سکتے ہیں تجارتی خسارے کو. ریڈیوسنگ امپورٹس اینڈ کیپنگ دا پاکستانی روپی اسٹیبل، کہ ہم ریڈیوس کر دیں، کم کر دیں باہر سے چیزیں منگوانا اور پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کو مستحکم کریں. انکریزنگ ایکسپورٹس اینڈ ایکسپورٹ مینوفیکچرڈ گڈس انسٹیڈ آف را مٹیریل، خام مال کی بجائے ہم کیا کریں کہ ہم بڑھائیں اپنی ایکسپورٹ کو، اور جو گڈس ہیں، سامان ہے ایکسپورٹ کا، اس کی بجائے را مٹیریل کے بجائے ہم وہ سامان تیار کریں. ایکسپلور نیو مارکیٹ اینڈ فوکس آن بیٹر کوالٹی، ہم نئی مارکیٹیں تلاش کریں اور جو اپنی کوالٹی ہے، گریڈنگ ہے، پیکنگ ہے، اس پر توجہ دیں. سپلائی آف انرجی کنٹینیوسلی آن لو پرائسز، جو توانائی کے سپلائی ہے اس کو ہم لگاتار دیں یا وہ مسلسل رہے اور اس کی قیمت کم ہو. Efforts should be made to increase the volume of trade and export نان ٹریڈیشنل گڈس، ایسے اقدامات کیے جائیں کہ انکریز کیا جائے جو حجم ہے تجارت کا، اور جو ہے وہ بنی ہوئی چیزیں، غیر روایتی جو چیزیں ہیں ان کو ایکسپورٹ کیا جائے.